وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل سے شہادت کے لائق، لگاؤ تو دل لو بس اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت ایمان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حقیقی ہے اور صفات بھی حقیقی ہیں، جن میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی مخلوق پر مشفق اور مہربان ہے۔ وہی ہمارا خالق و رازق اور حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل سے شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو بس اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ مشرکین مکہ کے مشرک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا نام ایمان ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرتا ہو۔ دیکھیے، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اور یہ خود قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے۔ ان میں سے چند مقامات میں ذکر کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ دوسری جگہ میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت میں ہے۔ اسی طرح وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت کی دوسری آیات ہے۔ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سورہ یونس کی آیات ہیں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی گردش اور تخلیق کس نے کی ہے،
آسمان سے پانی برسانے والا، زمین کو مردگی کے بعد زندگی دینے والا کون ہے؟ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کا خالق اور عرش عظیم پر جلوہ افروز ہونے والی ذات کون ہے؟ تو وہ بیک زبان کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ اسی طرح وہ نماز بھی ادا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی دیتے تھے، قربانی اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور وہ اپنے اپنے رواج اور نظام کے مطابق عبادتیں بھی کیا کرتے تھے۔ وہ غسل جنابت بھی کرتے تھے، اور وہ بہت سی برائیوں کے برا ماننے والے تھے اور ان سے بچتے بھی تھے، مگر اس کے باوجود ان کو مشرک کہا گیا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرانے کا نام ہی شرک ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کفار مکہ نیک کام بھی کرتے تھے، بہت سی برائیوں سے بھی بچاتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کفار مکہ غسل جنابت بھی کرتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے تک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور ہر جنگ میں وہ پیش رہتے تھے، لیکن فتح نے ان کے قدم نہیں چومے بلکہ شکست ان کی مقدر تھی۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے شکست اور ذلت کا بدلہ نہ لے لوں اور جب تک مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ غسل جنابت بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری مثال، مشرکین مکہ اپنی مکتوبات کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے تھے۔ وہ خط کی ابتدا میں بِاسْمِكَ اللہم لکھتے تھے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے۔ اسی طرح تیسری بات، کفار مکہ مردوں کو دفن بھی کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی اور اس کے لیے کھدائی کی گئی تو اس میں مردوں کے ڈھانچے اور ہڈیاں برآمد ہوئی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح کفار مکہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ السلام علیکم کے الفاظ سے ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو کلام کی ابتدا السلام علیکم یا رسول اللہ سے۔ اسی طرح کفار مکہ مسلمانوں جیسے نام بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، حارث بن ہشام کے پردادا کا نام عبداللہ، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یعنی نام بھی مسلمانوں جیسے رکھتے تھے، مگر اصل چیز جس سے دل خالی تھے اور اس بنیادی پتھر کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل کھنڈر بن گئے تھے، وہ بنیادی پتھر ایمان کی دولت تھی، اور اس دولت سے مشرکین مکہ محروم تھے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم شریف زادیوں نے زمانہ جاہلیت میں زنا نہیں کیا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر ہندہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جس نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ہندہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں میں شامل تھی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ خوف کے مارے ہندہ گھر میں چھپ گئی اور رات کو اس نے ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر قدم نکالا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ تک پہنچ گئی تو کیا دیکھا کہ تمام صحابہ کرام اپنے رب کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں۔
آہوزاری کر رہے ہیں، رحمان الرحیم کے حضور میں دست بدعا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جو لوگ اس دولت سے محروم ہے ان کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ اس روحانی منظر سے متاثر ہو کر ہندہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیعت لیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس بیعت میں عہد لیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، نہیں زنا کریں گے۔ جب زنا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندہ سے بیعت لینے لگے تو حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ہم شریف زادیوں نے زمانے جاہلیت میں زنا نہیں کیا ہے اور اس سے نفرت کرتے رہے، تو کیا اب حالت اسلام میں زنا کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ برائی کو وہ بھی برا مانتے تھے۔ اسی طرح کفار مکہ حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، مسجدوں کی تعمیر سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے، ارشاد ربانی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مگر یہ سب کرنے کے باوجود بات وہی ہے کہ اعمال صالحہ بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے۔ کھاد موجود ہو، پانی موجود ہو، زمین موجود ہو، لیکن بیج ہی نہ ہو تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں اور محنت کرنا بھی فضول ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے، عمر بن لحی ایام حج میں 10,000 اونٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا، 10,000 جوڑے کپڑے فقراء میں تقسیم کیا کرتا تھا اور ستو اور شربت بنا کر حاجیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس شخص کو اس کار خیر یعنی جو نیک کام کرتا ہے اس کا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ایمان اس کے دل میں ہوتا تو وہ اجر عظیم کا حقدار تھا، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کیا کرایا، جتنا بھی کیا کرایا ہے اخروی اعتبار سے سب بیکار ہے۔ ہاں، دنیا میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس پر مجھے اس سے ملتی جلتی ایک بات یاد آئی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ زمانہ کفر میں بھی اچھے کام کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ کفر میں بھی اونٹ قربان کیا کرتے تھے اور غلاموں کو بھی آزاد جو ہے وہ کرواتے تھے۔ اسی طرح اور بھی اچھے کام کیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمانہ کفر میں نے جو کار خیر کیے ہیں کیا اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، تمہیں جو اسلام کی توفیق نصیب ہوئی ہے وہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کفار مکہ غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے۔ عاص بن وائل جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ سے غلام آزاد کر دینا۔ چنانچہ بیٹوں نے اس کے ترکہ سے 50 غلاموں کو آزاد کیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق پوچھا کہ اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان قبول کرتا تو ثواب پاتا۔ خلاصہ یہ کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو تمام کائنات کا خالق تصور کرتے تھے، اسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کمی تھی تو بس صرف اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ دیکھیے ایمان سے محرومی ایسی چیز ہے کہ وہ ابو طالب جیسی شخصیت کو بھی باوجود ہی کہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بے حد محبت تھی، مگر یہ باتیں بھی
ان کو عذاب سے نہیں بچا سکی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ نبھایا تھا۔ وہ خود ایک بڑے سردار تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کا اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے کفار مکہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین ایذا رسانی کی جرت نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ وہ کلمہ پڑھنے ہی والے تھے کہ وہاں موجود ابو جہل کہنے لگا کہ موت سے ڈر کر بھتیجے کا کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ ابو جہل کی زبانی یہ بات سن کر ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تیرا لایا ہوا دین برحق ہے، مگر بہرحال وہ ایمان نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک خاص قسم کی کیفیت طاری تھی۔ اسی کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک دے، لہٰذا آپ برابر اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہیں یہاں تک کہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى۔ نبی کی شان کے مناسب یہ نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ دیکھیے دعا کون کر رہا ہے؟ جو سید الاولین والآخرین ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن آپ کی دعا بھی ایمان سے محروم شخص کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پا رہی ہے۔ اور دیکھیے کفر ایسی چیز ہے کہ نبی بھی کافر کا جنازہ پڑھا دے تب بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو پکے مسلمان تھے، صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو وقت تک اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا نہیں تھا، بلکہ اس کی قبر میں اترنے کا اہتمام بھی فرمایا اور کفن کے لیے اپنا کرتا بھی عنایت فرمایا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بہرحال ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، مگر افسوس کہ ایمان کی اتنی عظیم دولت سے مالا مال ہونے کے بعد بھی آج مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے یا مسلمانوں کی جہالت اور گمراہی کی انتہا، انہوں نے ایسی عادات اور اطوار اپنا لی ہیں کہ اگر یہ کام دور نبوت میں کیے جاتے تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان کو کافر ٹھہراتی، اور آج اس کام کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ وہ نظریں جو کبھی بتوں پر چڑھائی جاتی تھی وہی آج قبروں کے لیے وقف ہو گئی ہیں، وہ سجدے جو پیکر محسوس کے سامنے ہوا کرتے تھے وہی آج قبروں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود دعویٰ ہے ایمان والا ہونے کا۔ علی مرحوم نے اس بات کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پیش کیا ہے، ارے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اور دخول جنت کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، اس کے بغیر آدمی کا کیا کرایا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی صحیح حقیقت سمجھنے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔